السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب تیسرے پارے دے آخری رکوع چوں تلاوت کیتی ہے. سورت دا نام سورہ آل عمران. اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اس پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک ذات مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے. اور یہ سورت اتنی عظیم سورت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو سورتاں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اتنی عظمت والیاں سورتاں نے کہ جیڑا انہاں دی تلاوت کردا ہے قیامت دے دن اس دو سورتاں میدان حشر دے اندر او دے اتے سایہ کر لین. اس عظیم سورت دے اندر اللہ رب العالمین نے انہاں مبارک آیتاں دے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بیان فرمایا. آپ دا مقام یہ ہے کہ جنی دیر تک کوئی کلمہ پڑھ کے
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت فرما برداری نہیں کرتا، اللہ انہوں جنت نہیں عطا فرمان گے، انہوں صراط مستقیم نہیں نصیب ہو سکتی۔ رب العالمین نے بیان کیتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، کہ اللہ دی ذات ایسی قوم نو کیویں ہدایت دے، کیویں سر بلند کرے کہ جس قوم نے زبان چو اقرار کیتا ہے کہ اللہ دے نبی سچے نبی نے لیکن بات نہیں مانتے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رب اس قوم نو کیویں ہدایت دے، کیویں سیدھی راہ تے چلائے، ایسی قوم کیویں جنت چ پہنچ سکتی ہے جنہ نے من کے پھر انکار کر دیتا اور زبان چوں کہندے نے ان الرسول حق، رسول سچا، رسول سچا ہے، لیکن رب العالمین فرماتے نے بات ایک نہیں مانتے۔ ایسے انسان کہ جڑا زبان چوں ایک اعلان کری ہوندا ہے کہ نبی سچا ہے، نبی سچا ہے، لیکن بات تسلیم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایدا کلمہ پڑھن دے باوجود بھی ساری کائنات دی لعنت اس بندے دے اوتے رب والوں نازل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اینا سچا نبی، اینا عظیم الشان نبی کہ رب العالمین نے کائنات دے اندر اینی عظمت والا انسان پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اینی عظمت دا مالک 1,24,000 نبی جس دے پیچھے رب العالمین نے مقتدی بنا دیتے۔ رب العالمین نے جس نبی نو ایسا شہر عطا فرمایا، کائنات دے اندر ایسے شہر کوئی نہیں، جس پیغمبر نو رب العالمین دی ذات نے کتاب ایسی عطا فرمائی کہ رب العالمین نے اس کو پہلے کائنات دے اندر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ رب العالمین دی ذات نے او پیغمبر جدی دنیا تے بھی عظمت ہے، جدی قیامت دے دن بھی عظمت ہوئے گی، ہر مقام دی اتے اللہ رب العالمین دی مخلوق دے وچوں جدھر انسان دیکھے گا ادھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نظر آئے گی۔ اینی اچھی ذات کہ جس ذات نو دیکھن نال رب جہنم حرام کر دے، اینی اچھی ذات کہ جدی عظمت دا اے اللہ دے نزدیک مقام ہے کہ جیڑا انسان اس ذات نو دیکھ لوے جس ذات نے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ دیکھیا ہے، رب العالمین اس مومن دے اتے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دین۔ اے پیغمبر دی عظمت ہے اور اے دے اندر اے بھی شان ہے کہ پیغمبر دی اینی عظمت ہے، جن نے پیغمبر نو دیکھیا او بھی جنتی، اور جن نے اونوں دیکھیا، جن نے پیغمبر نو دیکھن والے صحابی نو دیکھ لیا، رب دی ذات نے اونوں بھی جنتی بنا دیتا ہے، وہ سونے دی شان ہے۔ اور اینی عظیم ذات، قبلہ سب تو اعلیٰ، کتاب سب تو اعلیٰ، مہینہ جڑا دیتا ہے سب تو اعلیٰ، اور پیغمبر دی عظمت دے کیا کہنے، رب العالمین نے کیسے مقام عطا فرما دیتے۔ پورے قرآن نو پڑھ کے دیکھ لو، رب نے اس پیغمبر دا آپ احترام کیتا ہے، اس پیغمبر دا احترام اللہ دے نبیوں نے کیتا ہے، اس پیغمبر دا احترام کائنات دے جانوراں نے کیتا ہے، اس کائنات دے اندر اینی عظمت والا پیغمبر رب دی ذات نے بھیجے ہے کہ ساری کائنات دے نالوں افضل تے اعلیٰ رب نے بنا دیتا ہے۔ اور کیسی عظمت، قرآن کریم نے کیسا احترام دیتا ہے، عظمت کیسی بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم دے اندر
رب العالمین نے آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العالمین نے 1,24,000 نبی دنیا تے پیدا فرمائے تے قرآن کریم دے اندر رب العالمین دی ذات نے آواز دیتی ہے، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ آدم نبی دا تذکرہ کیتا ہے، رب العالمین نے آدم نبی دا نام لیا ہے، نوح نبی دا تذکرہ کیتا ہے، رب العالمین نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک۔ اللہ نے نوح نبی دا نام لیا ہے، زکریا علیہ السلام دا ذکر آیا، رب العالمین نے نام لے کے تذکرے کیتے، حضرت موسیٰ پیغمبر دا تذکرہ آیا ہے، رب العالمین نے نام لے کے آواز دیتی ہے، پیارے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ آیا ہے تے رب العالمین نے نام لے کے آواز دیتی ہے، لیکن رب نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں دا رب نے نام لے کے آواز دیتی ہے، لیکن جدو سونے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں، آخری پیغمبر علیہ السلام دا ذکر آیا، رب دی ذات نے انداز ہی بدل دیتے، اللہ دی ذات نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ذاتی نام دینا رب نے آواز نہیں دیتی، صفاتی نام لیا کہ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر دا تذکرہ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ اے میرے سردار پیغمبر، رب نے انیاں عظمتاں نال نوازیا کہ پورے قرآن دے اندر رب نے یا محمد کہہ کے اپنے پیغمبر نو آواز ہی نہیں دے دیتی، صفاتی نام دا یا ایھا النبی ذکر کیتا ہے، یا ایھا الرسول ملے گا قرآن کریم دے اندر، لیکن پورے قرآن دے اندر نہ یا محمد ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے نہ یا احمد کہہ کے رب العالمین نے تذکرے فرمائے نے۔ اینی عظمت دے مالک نے کہ رب نے اینا احترام کیتا ہے، اے تے دنیا دی بات ہے نا، اللہ دے قرآن نے قیامت دے تذکرے بھی فرما دیتے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دا بھی تذکرہ کیتا ہے جدو انسان رب دی عدالت دے اندر پیش ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر جدو ہر انسان دی پیشی ہوئے گی، ادوں دا بھی تذکرہ فرما دیتا ہے۔ عظمت ہے نا سونے نبی دی، رب دی عدالت دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنا عرش زمین تے اتار لیں گے، میدان محشر قائم ہو جائے گا، اور حدیث پاک دے اندر ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان ربی یغضب، جدو قیامت قائم ہوئے گی اللہ اپنے عرش تے تشریف فرماؤں گے، اس دن رب اینے غصے دے اندر ہون گے کہ ادوں پہلے بھی کدے اینے غصے چ نہیں آئے تے ادوں بعد بھی اینے غصے چ نہیں آؤ گے، اینے جلال دے اندر رب العالمین ہون گے۔ اپنا جلال میرا اللہ قیامت دے دن میدان محشر دے اندر دکھائے گا تے دنیا حیران پریشان کٹھے ہو کے سوچ رہنے اج رب نے غصے دے اندر گرمی شدت دی، اے جڑا آسمان دا سورج ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بالکل قریب آ جائے گا، 1 میل دی مسافت پہ آ جائے گا،
شدت دی گرمی ہوئے گی. فرمایا کئی لوگ گرمی دی وجہ نال پسینے دے اندر غوطے کھا رہے ہون گے. اینی شدید گرمی ہے، کسی جگہ تے سایہ نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی اونچی دیوار موجود ہے، نہ کوئی پہاڑی موجود ہے جدے سائے دے اندر انسان بیٹھ سکے. شدت دی گرمی ہے تے جسم دے لباس بھی کوئی نہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ کٹھے ہو کے آدم نبی کو جان گے، ابا جی دے حضور پیش ہون گے. ابا جی آدم علیہ السلام پوچھن گے میرے پتروں کے میں آئے ہو؟ کہیں گے ابا جی تسی رب اگے سفارش ہی جا کے کر دیو، درخواست دے دیو. کادی درخواست؟ اللہ اپنی مخلوق دا حساب شروع کر دے وے. اے درخواست کر دیو کہ اینی پریشانی دے اندر ربا اپنے بندیاں دا حساب شروع کر دے. ہن بات اینی کہنی سی، ایک درخواست ہی جا کے کرنی سی. ہے بھی نبی نے، سب تو پہلے نبی نے، ابو البشر نے، ساری کائنات دے باپ نے. تے جواب کی دے رہے نے؟ کہنے لگے اذهبوا الی غیری. اج میرے اندر اینی ہمت نہیں کہ رب اگے اینی بھی درخواست پیش کر سکا. میرا رب بڑے ہی غصے دے اندر ہے. لوگ مارے مارے پھر رہنے، نو نبی کو لا جان گے، وہ بھی جواب دے دیں گے. ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسے اور کو چلے جو، میں نہیں رب کو جا کے میں لفظ کہہ سکتا. آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساری قوم دے لوگ، پوری امتاں دے نمائندے آ جان گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تہاڈا بڑا ہی مرتبہ ہے، بڑا ہی مقام ہے. اللہ نے بغیر باپ تو تانوں پیدا کیتا ہے. تسی بچپن دے اندر ہم کلامی کردے رہے ہو. اللہ رب العالمین نے بچپن دے اندر تانوں بولن دی قوت دیتی ہے. اللہ کے درخواست کر دیو کہ اللہ حساب شروع کر دے. کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے، کہیں گے لوگوں میرے اندر بھی اتنی ہمت نہیں کہ میں رب کے جا کے بات کہہ دیا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ کسے اور کو چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام اسی تے سارے نبیاں کو ہو کے آ گئے. تے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایکو ہی ذات ہے. پھر اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ. اے انہاں دا ہی کم ہے. ساری دنیا اللہ نے اپنے نبی دے قدماں تے جمع فرما دی. نبی موجود نے، امتاں موجود نے. نبی علیہ السلام فرماتے نے میرے کو آ جان گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اگے سفارش کر دیو. تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے آنا بے ذالک، عظمت دی بات ہے نا. آقا فرماتے نے میں جواب نہیں دیواں گا، بلکہ جدو قوم میرے کول آئے گی تے میں کہاں گا آنا بے ذالک، اے کام میں ہی کرنا، کسے اور نہیں کرنا. اے رب نے اتنی عظمت نال نوازیا کہ سارے نبی جواب دے دیں گے، لیکن میرے آقا فرماتے نے آنا بے ذالک، آؤ چلیے. پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں جاواں گا رب دے عرش تھلے جا کے سجدے پہ جاواں گا. تے سجدہ کنا لمبا ہوئے گا؟ حدیث چاہتا ہے 7 دن تے 7 راتاں دے برابر میرے نبی فرماتے نے میں سجدے چی پیار رہاں گا.
اینیاں لمبیاں تعریفاں، اینا لمبا سجدہ، تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا او جڑیاں تعریفاں میں سجدے چ پے کے کرنیاں نے او اللہ ہی مینوں سکھائے گا، میں کردا جاواں گا، اینیاں تعریفاں کراں گا، اللہ خود آواز دیں گے ارفع راسک، میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنا مبارک سر سجدے چوں چک لو تے کی کرو، سال توتا تسی منگی آؤ تے میں رب عطا کری آواں گا، وشفا تو شفا تسی سفارش کری آو تے میں منی جاواں گا۔ اے پیغمبر علیہ السلام، رب نے سانو اے نبی دیتا ہے، ساڈی قسمت دے اندر کیتا ہے، سانو انہاں دا امتی بنایا، سارے نبیاں دا جواب تے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے ارفع راسی، میں سر چک لواں گا تے کی کراں گا، اللہ دے عرش دے پائے نو انجا کے پکڑ لواں گا، عرض کراں گا اللہ اپنے بندیاں دا حساب شروع کر دے۔ اینی بات عرض کر کے اے جڑی نبی علیہ السلام دا ایتھے جانا ہے نا، ایتھے بھی ایک مسئلہ سمجھ لو ذہن چ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے مقام محمود ہے جیڑا رب نے قیامت دے دن مینوں عطا کرنے، کوئی نبی اتنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ مقام محمود اے وے عرش دے تھلے جگہ جتے آپ سجدے چ بیٹھ جان گے۔ کہ میرے آقا فرماندے نے میرے امتی ہو جدو محسن احسان دیندا نا تے جو لفظ محسن کہندا او ہی کہندے رہا کرو، لا حول حی علی الصلاح حی علی الفلاح دی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کرو، تے جدو اذان مکمل ہو جائے میرے تے درود پڑھیا کرو، تے درود پڑھ کے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ اے دعا پڑھیا کرو۔ اے دی اندر وہ لفظ نے وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَهُ، اللہ اپنے سونے حبیب نو مقام محمود عطا کر دے۔ میرے آقا فرماتے نے جیڑا میرا امتی اذان سن کے اے دعا پڑھدا ہے میرے واسطے مقام وسیلہ تے فضیلت دی دعا کردا ہے، قیامت دے دن حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، میں قیامت نو دی سفارش کر کے نو جنت لے جاواں گا۔ آئے کنے ساتھی نے جڑے دعا نہیں پڑھتے، آسان سن کے سونے نبی تے درود جڑا نماز دے اندر پڑھ دیو، اور اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ اے دعا اینو یاد کر لو جیڑا امتی ہر آسان تو بعد پڑھدا ہے۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت دے دن رب آپ کہیں گے سونیا ایس امتی لی سفارش کر کے جنت لے جا، اور رب اگے التجا کر دیتی ہے کہ ربا انہاں دا حساب شروع کر دے۔ آپ فرماتے نے میں اتنے نہیں کھلواں گا، پھر آقا فرماتے نے میں پھر آ کے سجدے پہ جاواں گا۔ نبی علیہ السلام پھر سجدے دے اندر پھر رب دیاں تعریفاں کرن گے، تے رب العالمین والوں پیاری آواز آئے گی ارفع راسک، میرے پیارے اپنا مبارک سر اٹھا لو، ہن دسو کی آندے نے تسی منگی آو میں عطا کری آواں گا۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے جڑے بدعمالیاں دی وجہ نال اللہ دی عدالت دے اندر پھنس جان گے، گرفتاری ہو جائے گی، میں سفارش کراں گا رب معاف کر دے گا، پھر سجدے چ پہ جان گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے دربار دے اندر 8 دفعہ سفارش کرن گے، 8 مرتبہ ہی سجدے چ پہ جان گے، اور کئی دفعہ انج بھی ہوئے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کئی بندے
اپنی بدعمالیاں دی وجہ نال جہنم چ چلے جان گے تے مینوں رب کہن گے میرے سونے سر اٹھاؤ کی آندے ہو تے میں عرض کرن گا اللہ او جڑے میرے امتی اپنی برائیاں زیادہ ہون دی وجہ نال جہنم چ چلے گئے نے اللہ مینوں برداشت نہیں ہو رہا تے اللہ کی فرمان گے جا میرے سونے حبیب اینے کڈ لیا رسول علیہ السلام نے فرمایا میں جاندا رہاں گا کدی آواں گا جہنم چو حتیٰ کہ جہنم دا دروگا مالک فرشتہ کہے گا آقا کو جہنم واسطے بھی رہن دو سارے ہی کٹ کے جنت والا چلے ہو او نبی عصمت والا رب نے سانو عطا فرمایا کہ جدی بات قیامت نو رب رد نہیں کرے گا ہن ادھر گروہ تیار ہو رہے ہیں عظمت دی بات ہے نا قرآن کریم نے تذکرہ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ہن جماعت تیار ہو رہی ہے جنت والے جان والی جماعت تیار ہو رہی ہے اے جماعت کے اندر جناب ابو بکر صدیق بھی موجود نے اے جماعت کے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی موجود نے اس جماعت کے اندر پیارے نبی دے صحابہ ابو بکر صدیق تو لے کے آخری صحابی تک سارے ہی جمع ہو چکے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ رب دے یقین ہے اللہ تیرے تو علاوہ کدے پیشانی کسے اگے نہیں چکائی اللہ تیرے سونے نبی تو علاوہ کسے دی نہیں منی صرف سونے نبی دی منی ہے باقی ساری کائنات نو چھڑ دیتا ہے تے سانو یقین ہے انشاءاللہ انہاں دے قدماں تے قدم رکھ کے اسی بھی نال ہی ہوواں گے انشاءاللہ جماعت تیار ہو رہی ہے اگے نبی ہون گے اور نہ سب تو اگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کر رہے ہوں گے پیچھے 1,24,000 نبی انہوں دے پیچھے سب تو اگے جڑی جنت سب تو پہلے نبیوں تو بعد امت جائے گی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گی اے امت پیچھے باقی امتاں پیچھے ہون گیا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا اول من ادخل الباب سب تو پہلے میں جا کے جنت دے دروازے دے اوتے انج دستک دیاں گا جا کے دروازہ کھٹکاواں گا ادھروں بعد آئے گی من دخل الباب جی کون ہے دروازے تے دستک دینا آقا فرماتے نے میں اعلان کروں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دروازہ کھل جائے گا تے دربان اعلان کرن گے اللہ دے نبی جی جدوں دی جنت بنی ہے رب نے سانو کھڑا کیتا ہے اللہ نے پابند کیتا ہے جنی دیر تک میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تے دستک نہ دے وے اونی دیر تک اس جنت کا دروازہ ہی نہیں کھولنا مسلمانوں جنت کا دروازہ سید الانبیاء امام الانبیاء ساری کائنات دے امام خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لان گئے کوئی جنت کا دروازہ نہیں کھلا سکے گا اللہ نے آدم نبی نو اختیار نہیں دیتا کہ وہ جا کے جنت کا دروازہ کھلا لیں ابراہیم نبی نو اجازت نہیں کہ جنت کا دروازہ کھلان میرے آقا فرماتے نے اے رب نے مقام مینوں ہی دیتا ہے اور سب تو پہلے جنت کے اندر جیڑا سونا قدم ٹکے گا وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک قدم لگن گے انشاءاللہ اس جنت کے اندر اسی جاواں گے نبی علیہ السلام اگے اگے نے اس ویلے پیاری آواز آئے گی رب العالمین نے سورہ زمر دے اندر بیان کیتا ہے
قیل ادخلوا رب العالمین دی طرف اعلان ہو جائے گا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے کھڑے نے اگے استقبال واسطے، اللہ دے فرشتے مقدس فرشتے کھڑے نے تے کی استقبال دے اندر کہن گے سلام علیکم، آنے والے تواڈے تے سلامتیاں ہون، تب تم تواڈا آنا مبارک ہوئے. ایک قدم رکھیا سونے نبی نے جنت دے اندر، نبی جنت جا رہے نے، اے امت جا رہی ہے، اے جماعت رب نو اینی پیاری لگی ہے. اللہ سورہ یاسین دے اندر اعلان فرماندے نے، اللہ اندر فرشتے بھی سلام کہیں گے، ادھر میں رب رحمان کہاں گا سلام قولا من رب الرحیم. سونےو تسی جنت چاہے ہو تے میں رب رحمان آپ تانوں سلام کہہ رہا. او نبی رب نے سانو عطا فرمایا. اج کنی کو بات مننے ہو سونے حبیب، جنی دیر تک اس پاک نبی دی سیرت نہیں چلیں گے، آپ دی سنت نہیں چلیں گے، کعبے دے رب دی قسم ہے کسے بندے نو جنت دا دروازہ نصیب نہیں ہوئے گا. بڑی توہین والے نے وہ لوگ جنہاں نے اج قبراں دے اوتے بہشتی دروازے بنا دیتے ہیں. وزیر مذہبی امور جی جنت دا دروازہ بہشتی دروازہ کھلان گے. ظالمو اللہ دی ذات نے آدم نبی نو اختیار نہیں دیتا، نو نبی نو اختیار نہیں دیتا، جن نے 950 سال تک تبلیغ کیتی ہے. جد الانبیاء ابراہیم نبی جنہ دے اولاد چو اللہ نے قیام نبی علیہ السلام تک سارے نبی پیدا فرمائے نے، اس نبی نو اختیار نہیں. اے لوگ جنت دے دروازے کھلا لگے. مسلمان ہو کے نبی دی توہین کرنے والے ہو، قیامت نو رب اگے کیڑا منہ لا کے پیش ہو گے. آؤ اج وعدہ کریے رب العالمین نال، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سونے حبیب دا سانو امتی بنا دیتا ہے، سونے نبی دا امتی بنا دیتا ہے. اللہ اس نبی دا قیامت دے دن ساتھ نصیب فرمانا. اسے نبی دے متعلق قبر دے اندر سوال ہونا ہے، اسے نبی دی ذات دے بارے حشر دے اندر سوال ہونا ہے، اسے نبی دی ذات نے میدان حشر دے اندر سفارش کرنی ہے، اسے نبی نے قیادت کرنی ہے. اج اسی کیوں اس نبی دا طریقہ چھوڑ کے کوئی عیسائیاں دے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی یہودیاں دے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی ہندوؤں دا طریقہ اپنا رہا ہے، کوئی سکھاں دا طریقہ اپنا رہا ہے، کوئی مذہب اختیار کر رہا ہے. کی خیال ہے کہ جڑا سونا نبی رب نے آسمان تو بھیجا او دا طریقہ سانو پسند نہیں ہوتا؟ یہ مثال جاؤ ہاں ذرا پاکستان امرالی آنا، اتنے مسلمان ہی رہندے نے، چند ایک عیسائی نے، باقی سارے ہی مسلمان نے، سارے ہی اپنے آپ اہل سنت کے لواندے نے، کوئی شیعہ نہیں ہے. کسی نائی دی دکان تے جا کے ویکھو ہاں جڑے سٹائل لگے نے نبی علیہ السلام دے نے، اور جڑے داڑھی دے حجامت دے طریقے، نائیاں دی دکان تے تصویراں لگیاں نے، کس مسلمان دے کیڑے نبی دی سنت ہے؟ کلمہ پڑھ کے سونے نبی دی داڑھی او دے سٹائل بنا کے پھر آندے ہو فلانے تو ہین کردے نے. سب تو زیادہ آج نبی دی توہین کرنے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے نبی دی توہین کر رہے ہیں. داڑھی رکھنی ہے سونے نبی دی سنت سمجھ کے رکھو. کسی نے انج لکیر رکھی ہے، کسی نے انج کر کے کھچی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے حجامت دے سٹائل نکلے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی من تشبہ بقوم فہو منہ، جڑا
آدمی جس قوم دی مشابت کرے گا قیامت دے دن رب میری امت چوں نکال کے اس قوم دے نال انہوں جہنم چ بھیج دے گا۔ سورہ یاسین نہیں پڑھتے؟ اللہ کی اعلان فرما رہا ہے، فرمایا قیامت دے دن آج میں چاننا مار دیو نا گندم چاولا نو، رب اعلان کر رہا نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ کئی مجرم، کئی لوگ اپنے آپ نو مومنہ دی جماعت شامل کرن گے، دوڑ کے جان گے۔ اللہ فرشتیاں نو کہن گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میرے فرشتیو اینا مجرمہ نو ادھر کر دیو، ادھر نکال دیو اینا نو، اے میرے نیکاں دے نال نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، انہاں دنیا دے اُتے او طریقہ اپنایا نہ میرے کسے نبی دا طریقہ سی، اور نہ میرے نبی دے جڑے پیارے صحابہ نے جنہ ساری زندگی میرے نبی دے اُتے قربان کر دیتی، نہ انہاں دا طریقہ اپنایا، نہ انہاں تو بعد والے نیک بلیاں دا طریقہ اپنایا۔ انہاں نے غیر مسلمان دے طریقے اپنائے، انہاں نو لے جاؤ میری جماعت دے کولوں پیا لے جاؤ۔ اور خود صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے آقا خود کہیں گے جدوں درمیان کی دیوار حائل ہو جائے گی، آقا اپنے امتیاں نو حوض کوثر دا پانی پلا رہے ہوں گے، میدان حشر دے اندر جماعت آئے گی، آقا فرماتے نے حال بینی و بینہم، میں دیکھاں گا اچانک میرے تے انہاں دے درمیان دیوار قائم ہو جائے گی، پردہ ہو جائے گا۔ بخاری دے روایت میں الفاظ نے آقا فرماتے نے میں کہاں گا فرشتیو اصحابی یہ تے میرے ہی ساتھی لگ دے نے، تے فرشتے جواب دیں گے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، سونیا تواڈے دنیا تو آن تو بعد انہاں تواڈا طریقہ چھوڑ کے منمانیاں کیتیاں، اج تواڈے حوض کوثر تے نہیں آ سکتے۔ سوچو اس جگہ پہ اگر چڑک پہ گئی کون ادھر لے کے جائے گا، کون جنت لے کے جائے گا؟ اج فیشن داڑھی رکھی ہے جوانوں نے سنت سمجھ کے نہیں، فیشن دے طور پہ توبہ کرو، اے سونے نبی دی توہین ہے جیڑی داڑھی نبی دی سی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سونا چہرہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سونی داڑھی، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضی شیر خدا رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ، انہاں دے چہرے رب نو بڑے ہی پیارے لگے۔ آج اسی بھی انہاں دے چہرے مر گئے اپنے چہرے بنا لیے تاکہ رب انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ سنت عمل دی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔